خاندان آیا سارا मुलाकात के लिए। मैं नाम लिखता गया, हाँ जी आपका नाम लिखते लिखते ना एक नाम को मैंने दायरे में डाल दिया। जब सारे नाम लिख लिए मैंने कहा ये कौन है, ये बैठा है बेटा। मैंने उस बेटे की कुछ सिफात लिखी, मैंने कहा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, और बहुत सी मैंने बताई। मैंने कहा इसके मिजाज में ये है ये है ये है ये है ये है ये है। लगा हाँ, एक दूसरे को कहने लगे वो तो दिलों की बूझ लेते हैं, यानी हजरत साहब जो हैं उनको कश्फ होता है, देखा ना। अच्छा मैं समझ गया कि ये इसे मेरी करामत समझ रहे हैं कि मैं दुनिया का ऐसा इंसान हूं जो दिलों में झांक लेता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कहा, मैं कहा आपका जज्बा सच्चा है, आप सच कह रहे हैं। असल में इस नाम की यह तासीर है, इस नाम का जो भी बंदा होगा किस्मत वाला होगा कि उसके नाम में ये अलामात ना हो, वरना कि उसके नामों में ये सारी अलामात मौजूद हों, ये सारी अलामात मौजूद हों। फिर मैंने उसे बताया कि इस नाम में ये बीमारियां हैं, ये बीमारियां हैं, लगे 100% हैं। और मैंने कहा कि 4 बीमारियां ऐसी हैं जो इस उम्र के साथ साथ आगे बढ़ के आएंगी। और मैंने इनसे अर्ज किया कि ये मेरी पेशिन गोई नहीं है, बल्कि इस नाम की तासीर में ये बात शामिल है, इस नाम की तासीर में ये बात शामिल है। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के एक बंदा आया और कुछ अरसा रहा, फिर हजरत का खादिम बन गया। उसका नाम मूसा था। फरमाया भाई तेरा नाम अगर मैं बदल दूं तो महसूस तो नहीं करेगा, नाराज तो नहीं होगा। उसने कहा मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो आपका गुलाम हूं, आप जैसे फरमाए मैं वैसे करूंगा। तो आपने फरमाया तेरा नाम आज के बाद मूसा नहीं, आपने और नाम रख दिया। उस नाम से उसको पुकारने लगे। जब मुर्शिद ने नाम पुकारा तो मुरीदों ने भी पुकारा। जब मुरीदों ने वो नाम पुकार लिया और वो हो गया, कुछ अरसे के बाद आपने उससे फरमाया तुझे पता है कि इस तेरे नाम का जिंदगी पे क्या असर है। तो पहले ये था, तेरी मिजाज में ये था, तेरी तबीयत में, तेरे अंदर में, तेरे बाहर में था। उसने कहा था, और मैं नाम के बदलने के बाद अब अपने आप को पढ़, क्या तो पहले वाला वही है या उसमें फर्क है। तो हैरान हो गया कि नहीं मैं तो पहले वाला वो नहीं, मेरे अंदर वो नहीं है जो कुछ आपने फरमाया अब नहीं है, पहले था। नाम के बदलने के बाद एक दफा एक खानदान आया, कहने लगे जी ये 2 नाम हैं, 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं हमारे, इनके लिए लाना चाहते हैं। मैंने कहा ये जो पहले वाली बड़ी है इसका नाम अगर बदल दें, तो उन्होंने कहा जी वो कबूल नहीं करेंगे। मैंने कहा कोई हर्ज नहीं, हो जाए, आप इसका नाम ये ना पुकारें, क्योंकि असर पुकार का होता है, गौर से समझें। असल क्या होता है? कार का तो पुकार है ना, उसका असर होता है, तो पुकार का जिंदगी पे असर है। आपको किस नाम से पुकारा जाता है उसका असर होता है। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आप इसको किसी हल्के नाम से पुकारें, ठंडे नाम से पुकारें, जो लाइट पोलाइट हो, इस नाम से पुकारें। और उन्होंने इस नाम से पुकारा। कुछ अरसे के बाद कहने लगे आपकी बात ठीक थी। बाद में पता चला कि ये बेटी जो है इसके मिजाज में गुस्सा, जलाल, जज्बाती बहुत ज्यादा थी। कई बार गोलियां भी खाई थी। हमें शादी के बाद पता चला, शादी से पहले कई बार इसने ये इकदाम भी किए थे, ये भी किए थे, वो सारे के सारे जज्बाती इकदामात थे। आपने बिल्कुल सच कहा। हमने नाम बदला तो नाम बदलते ही उसके मिजाज में तब्दीली आना शुरू हो गए, मैं एक जगह गया तो एक बंदे का नाम उन्होंने बुराई रखा हुआ था। कहने लगे बुराई को बुलाओ। मैं कहा करीम ये बुराई क्या है? उसका नाम बुराई रखा हुआ था। 1 दफा 2 दफा 3 बार उसका नाम मैंने सुना। जब उसका नाम मैंने सुना तो एक दफा वो खादिम था उनका, मेरे पास आया। गालिबन मैंने पानी मंगाया। मैंने कहा बैठ जा। मैंने कहा तेरे पास तेरे ये मसाइल हैं, वो जैसे देख लेंगे। कहने लगे आपने कैसे दिया? मैंने कहा वैसे ही। हाँ है। मैंने कहा तुझे पता है? किसी को पता नहीं। कह रहे हाँ। मैं इनसे निजात चाहता है? 100% चाहता हूँ। मैंने कहा अपने नाम के साथ बुराई खत्म कर दे। कह रहे बुराई इन्होंने रखा है, मेरा नाम तो पता नहीं क्या नाम है उसका, नाम बताए याद भूल गया, इन्होंने रखा है। कहने लगा मैंने कहा अगर मैं इन्हें कह दूं कि मैं इनका पीर हूं और मैं कह दूंगा तो ये तुझे इस नाम से नहीं पुकारेंगे, और फिर ये भी कह दूं अगर तुझे पुकारें तो तू बड़े अदब से कहे, बड़े एहतराम से कहे जी मेरा नाम ये है, ताकि इनको याद दहानी कराता रहे। साल से उसके नाम के साथ बुराई था। अच्छाई चलो कह देते हैं, नेकी कह देते, उसका नाम बुराई रखा हुआ था। उससे 2-4 गलतियां हो गई। 2-4 जो गलतियां हुई उस नाम की वजह से उसका नाम बुराई रख। अब उसका नाम मैंने बदल दिया। मैंने पूछा, साहब बैठे थे तो वो कुछ चीज देने आया, तो मैंने कहा जी आपका माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो इसका नाम बुराई है। कहने लगे हाँ बस ऐसे रखा हुआ है। मैंने कहा असल नाम क्या है? कहने लगे इसका असल नाम ये है। मैंने कहा अगर आज के बाद इसका असल नाम पुकारे तो मैं भी पुकारूं, आप भी पुकारे। मैं तो पहली दफा आया हूँ, शायद आऊं ना आऊं, तो आप तो पुकारे।
کہنے لگا پکاریں گے. میں نے کہا ایک اجازت آپ سے چاہیے, اگر غلطی سے آپ میں سے کوئی بندہ برائی کہہ دے تو آپ کوئی ادب سے یاد دہانی کرا دے تو گستاخی تو نہیں ہوگی؟ کہنے لگا جی نہیں, آپ مرشد نے حکم دے دیا تو گستاخی نہیں ہوگی. میں کہا بھائی گستاخی نہیں ہوگی, اگر آج کے بعد تجھے لوگ یہ برائی کہیں تو گستاخی نہیں ہوگی. کوفہ کی گلیوں میں ایک شخص تھا, چرواہا تھا, اس کی بکریاں تھیں, مینڈے بھی تھے اور کچھ اونٹنیاں بھی تھیں اور گائے بھی تھی. اس نے کچھ بکریوں کے نام رکھے ہوئے تھے. ہمارے ہاں بھی جانوروں کے نام لوگ رکھتے ہیں, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جانور کو اسی نام سے پکارے تو وہی جانور آتا ہے, اسے پتا ہے میرا نام یہ ہے, اللہ اس کو سجھا دیتا ہے. تو اس نے نام رکھے ہوئے تھے. ان میں جو ایک جانور تھا اس کا نام رکھا ہوا تھا, وہ ہر کسی سے لڑتا تھا, ہر کسی سے, ہر جگہ جا کے جنگل اور لڑائی مچا دیتا. کوفہ کے ایک بہت بڑی ہستی تھی, ان کو پتا چلا تو انہوں نے فرمایا اس کا نام بدل دے. یہ اس نام کا اثر ہے کہ نام کا اثر جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. نام انسان تو انسان, جانور پہ بھی اثر کرتا ہے. اس نام کا اثر ہے تو نام بدل دے. انہوں نے وہ نام بدل دیا, اور نام کا بدلنا تھا. کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو دوسرے نام سے مسلسل پکارنا شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد اس نے لڑنا چھوڑ دیا اور ہر کسی کو مارنا چھوڑ دیا. اس جانور نے نام بدلا. اب یہ بیٹھے بیٹھے ایک بندہ مر گیا, اب اسے یہی کہیں گے, مثلا اس کا نام عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے یا طارق ہے, طارق صاحب سو رہے ہیں, نام بدل جائے گا ایک پل میں. میت, لاش, ڈیڈ باڈی, نام بدل جائے گا ایک پل میں, نام بدل جائے گا. انہیں یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں سو رہے ہیں, فلاں لیٹے ہوئے ہیں, نہیں, میت, لاش, ناش ایسے ہیں, پل میں نام بدل جاتا ہے. لیکن بدلتا کس وقت ہے؟ جب جسم سے روح نکل جاتی ہے. آپ یہ بتائیں, اچھے نام آل رسول کے, اصحاب رسول کے جو ابھی آپ نے نام سنے ہیں, یہ نام کس وقت ہوگا؟ جب روح نکل جائے گی, سانس نکل جائے گی, زندگی ختم ہو جائے گی, پھر ناموں کو پسند کریں گے, پھر ناموں کو پسند کریں گے. اس وقت تک تو زندگی ختم ہو جائے گی. میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے کہ جی میرے خادم نا آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مرشد سے ہم ہاتھ, میں ایک سفر میں تھا کہیں, میں نے ہاتھ ملا رہا تھا, اس کا نام پوچھ رہا تھا. نام پوچھتے پوچھتے میرے بندے کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا نام ہے پھر بتاؤ؟ کہنے لگا میرا نام سہیل ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. پھر جب چلا گیا, ایک نام میں نہیں بتاتا. میں نے اس کو کہا اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, اس نام کا بندہ اس سے احتیاط کر, یہ تجھے کبھی نقصان پہنچا سکتا ہے. مجھے فوراً کہنے لگا کئی بار پہنچایا ہے. میں نے کہا پھر کیوں رکھا ہے؟ کیا غریب ہے؟ کیوں کہ غریب ہے. اور میں نے کہا اس نام کا بندہ اپنے ساتھ رکھ, اپنے پاس رکھ, یہ تجھے نفع پہنچائے گا. اور کبھی نادانی میں اگر غلطی کرے گا تو اس پہ ندامت ہوگی, اور وہ نادانی میں بھی اور جان بوجھ کے غلطی کرے گا دوسرے نام والا, نہ ندامت ہوگی بلکہ دلیلیں لاجک دے گا, بحثیں کرے گا. انہیں کہ جی فلاں نے سچ کہندے 100% سچ کہا ہے. اپنے نام کو احتیاط سے رکھیں, اپنے نام میں توجہ کریں. اپنے نام کبھی رکھنے ہو نا, انبیاء کی طرف سب سے پہلے رجوع کریں. ان کی طرف نبیوں کے نام کیا ہیں, انبیاء کی طرف رجوع کریں. آج میں ناموں کے بارے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا, ذرا غور سے سنیے گا. نام سوچ سمجھ کے رکھا کریں, اپنی اولاد کے, اپنی نسلوں کے, اپنے بچوں کے. پھر اس نام تبدیل کرنے والے بہت آتے ہیں کہ نام تبدیل کریں, بہت آتے ہیں. یا یہ کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے, یہ لوگ بہت آتے ہیں کہ نام ہم نے تبدیل کر دیے. کیوں کیے؟ اس نے جی فلاں نے کہا تھا یہ نام بھاری ہے, فلاں نے کہا تھا, اس لیے ہم نے تبدیل کر دیے. نام سوچ سمجھ کے رکھیں. انوکھے نام, عجیب و غریب نام. میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نام بدلتے, نام سنتے, تیرا نام, تیری والدہ کا نام پڑھتے گزر گیا. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ. اگر ہم نے اپنے ناموں کو نہ سمجھا نقصان ہوگا. ایک اللہ والے کہنے لگے, میرے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگے جی بچہ ہے, وہ ہر وقت بیمار رہتا ہے, اس کو چوٹیں لگتی ہیں, اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں. تو کہ میں نے پوچھا بچے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بچے کا نام ہے المان. علم عین والا ہے تو اس کے معنی جھنڈے کے ہیں, الف لام میم ہے اس کے معنی ہائے کے ہیں, درد تکلیف, ہائے. المان, الف لام میم الف نون, اس سے معنی 2 دردوں کے ہیں, 2 چوٹوں کے ہیں, 2 زخموں کے ہیں, 2 تکلیفوں کے ہیں. ایک تکلیف نہیں, 2 تکلیفیں ہیں. میں نے کہا اس کا نام ہے اور ساری زندگی یہ علم میں رہے گا. یعنی علم عین والا, اس کے معنی جھنڈا کے ہیں, المان. میں نے کہا فوراً نام تبدیل کرو, اور کہا نام تبدیل کیا تو بچے کی صحت ٹھیک ہو گئی. چوٹیں لگتی تھیں, تکلیف ہوتی تھی, نام
اس کا فوراً بدلا۔ ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا مر ہے۔ مر عربی میں کہتے ہیں کڑوے کو۔ فرمایا نہ، تیرا نام حلو ہے، حلو، حلوہ، حلو، تو میٹھا ہے۔ نام بدل دیا۔ آقا تشریف لے گئے، پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا یثرب ہے۔ یثرب مانے دکھوں اور غموں اور پریشانیوں اور مشکلوں اور مسائل کا گھر۔ فرمایا نہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ مدینہ کہتے ہیں باغ، باغ و بہار، ہوائیں، فضائیں، ٹھنڈی نعمتیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ نام بدلا۔ ایک جگہ سے گزرے، آپ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا مشقت بھرا نام بتایا۔ فرمایا نہیں، تیرا نام سہل ہے، ثانیہ ہے۔ ایک بندے کا نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام شہاب ہے۔ شہاب کہتے ہیں شعلے کو۔ فرمایا نہ، تو آگ لگانے والا نہیں ہے۔ اس کا نام بدل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ممبر تھا کھجور کا تنا تھا، آپ اس پہ تشریف رکھتے تھے۔ مجمع بڑھ گیا تو کھجور کا تنا ہو گیا، پھر مجمع اور بڑھ گیا، مشورہ ہوا کہ حضور کی لکڑی کا ممبر بنایا جائے۔ تو آخر مجمع میں حضور نے فرمایا کون میری لکڑی کا ممبر بنائے گا؟ ایک کھڑا ہوا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ایک کھڑا ہوا تو آپ نے پوچھا نام کیا ہے تیرا؟ کہا ابراہیم۔ کہا ہاں، میرے جد امجد کا نام ہے۔ اور اس نے کہا انشاءاللہ، اور میرے حضور کو یاد پسند آئی، اور حضور نے فرمایا ہاں تو ممبر بنائے گا۔ آپ جس وادی میں تشریف لے جاتے تھے، اس وادی کا نام اگر ایسا ہوتا جو تکلیف دے، پریشان کن ہوتا، اس جگہ کا نام بدل دیتے تھے۔ جانوروں کے نام بدلے، بعض لوگوں نے اپنے جانوروں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ میرے حضور کے جو جانور تھے خدمت والے، ان کے بھی نام تھے۔ اس طرح لوگوں کے جانوروں کے نام حضور نے وہ بدلے۔ آپ کہتے ہیں نام کچھ نہیں ہے، میں کہتا ہوں بندے کا نام آج کے بعد شیطان رکھ لیتے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں جناب محترم شیطان صاحب، کمال کر۔ انہوں نے کہا جی فرعون صاحب تشریف لاتے ہیں۔ بھائی عجیب بات ہے، تم نے لفظ صاحب کی بھی توہین کی ہے۔ فرعون کے ساتھ صاحب لگے، شیطان کے ساتھ صاحب لگے۔ اچھا، انہوں نے کہا آپ کو تکلیف ہوئی، معذرت چاہتے ہیں ناموں؟ انہوں نے کہا ناموں سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تکلیف معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کا نام رکھ لیتے ہیں دجال۔ اب تو ٹھیک ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، پریشان ہوئی، چلو آپ کا نام ابو جہل رکھ لیتے ہیں۔ بولے پھر کیا ہوگا؟ نام ہے، نام سے غصہ آ گیا ایک دم۔ اس نے کہ جی ابو جہل آ رہا ہے۔ میں طواف زیارت کر کے نا عزیزیت کی طرف جا رہا تھا، ایک ٹیکسی لی، رش تھا بہت زیادہ۔ ایک ٹیکسی والا نا ایسے نکل رہا تھا، اس میں سے نکلتے نا تو میرے ساتھ ٹیکسی والا بیٹھا تھا، عرب تھا۔ اس نے شیشہ کھولا، شیشہ کھول کے کہا حیوان، پھر شیشہ بند کر کے چل پڑا۔ اور تو جانور ہے۔ معلوم ہوا لفظ حیوان کہنا بھی کتنا بھاری لفظ ہے۔ اس نے سارا غصہ صرف اس سے نکال دیا، حیوان۔ ناموں کا ہماری زندگی پہ اثر ہے۔ آل رسول ناموں کی کتنی احتیاط کرتے تھے اور ناموں پہ کتنی توجہ کرتے تھے۔ آل رسول کی زندگی میں ناموں پہ کتنی احتیاط تھی، اور ناموں کے اوپر کتنا توجہ فرماتے تھے، اور ناموں کے کتنا زیادہ سوچ سمجھ کے رکھتے تھے۔ میں آج آپ کو وہ نام بتاتا ہوں کہ ان کی زندگی میں نام کون سے تھے، ان کے خاندان کے نام کون سے تھے۔ یہ جو 72 شہدائے کربلا ہیں، میں ان کے ناموں کی لسٹ آپ کے سامنے، آپ ان ناموں کو دیکھیں کہ خود میرے کملی والے نے اپنے بیٹوں کے نام اور اپنے نواسوں کے نام کیا رکھے۔ میں جب حضرت امام حسن پیدا ہوئے تو مشورہ ہوا اس کا نام حرب رکھا جائے۔ حرب کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور، ایسا کہ جو ہر کسی کو ہرا دے، پورے لشکر پہ غالب آ جائے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام عرشوں سے آیا ہے، میرے اللہ کہتا ہے اس میرے بیٹے کا نام حسن رکھ، عرش سے آیا نام آیا ہے، زمین سے نام نہیں آیا۔ پھر حضرت حسین پیدا ہوئے، پھر ان کے بارے میں فرمایا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے؟ کہا حرب رکھا جائے۔ فرمایا نہیں، اللہ نے عرشوں سے اس میرے بیٹے، میرے نواسے کا نام رکھا ہے حسین۔ ناموں کو سوچ سمجھ کے رکھا۔ اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، طیب طاہر رکھا، نام سوچ سمجھ کے۔ عبداللہ ہے، سوچ سمجھ